آج رات مجھے یہاں اسٹے کرنا ہے، قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آخر تم ہو کون اور تمہارا یہاں کا کیا واسطہ، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہہ رہا میرا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں صرف رات ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں، یہ مسافر خانہ ہے نا۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ شہزادے کے محل کو تم مسافر خانہ کہتے ہو؟ تمہاری یہ مجال، کس نے کہہ دیا تم سے کہ یہ مسافر خانہ ہے؟ جیسے ہی یہ بات ہوئی اس نے کہا، اس شخص نے کہا اچھا ذرا یہ بتاؤ جو ابھی شہزادے یہاں رہتے ہیں ان سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ اس نے کہا کہ ان کے والد صاحب رہتے تھے۔ واضح سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ان کے والد صاحب رہتے تھے ان کے والد صاحب سے پہلے کون رہتے تھے؟ کہا کہ ان کے بھی والد صاحب رہتے تھے۔ کہا ان سے پہلے کون؟ کہا ان کے بھی والد صاحب۔ تو اس شخص نے اس دروازے والے اس گیٹ مین کو سمجھایا کہ دراصل یہ تو پھر مسافر خانہ ہوا، ہر کوئی آتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، مجھے بھی یہاں رکنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، گیٹ مین نے اس کو کہا کہ نہیں یہ مسافر خانہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور یہ ساری باتیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن رہے تھے۔ آپ نے یہ ساری باتیں سنی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ذرا اس سے پوچھوں کہ ہے کون؟ آپ خود باہر آئے اور اس کو روکا، رکو ذرا بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے تنہائی میں بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ خضر ہوں۔ کیا ہوں؟ خضر ہوں، حضرت خضر علیہ السلام، کہ میں خضر ہوں اور میں تمہیں آخرت کی طرف، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف اور اس دنیا کے سارے معاملات سے دور کر کے اللہ سے قریب کرنے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بٹ کچھ معاملات میرے جو ہے دنیا کے اٹکے ہوئے ہیں، کچھ مصروفیات چل رہی ہیں زندگی میں، اچانک سے کیسے؟ میں ان سب چیزوں کو نپٹا لیتا ہوں، ختم کر لیتا ہوں، سارے معاملات کمپلیٹ کر لوں گا، پھر انشاءاللہ آپ جیسا فرمائیں گے ویسا کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم کو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ اگر تم دنیا کے کام کمپلیٹ کرنے میں لگو گے تو کبھی بھی اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آ سکو گے، تمہاری موت ہو جائے گی، یہ دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہ بات سننی تھی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پہ یہ بات اثر کر گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تو حق ہے، دنیا کے معاملات کسی کے بھی ہوں، کسی بھی سب سے فضول جس کو آپ سب سے بیکار سمجھتے ہو، آپ اس بندے کو اٹھائیے، اس سے پوچھئے، وہ جس بھی فضول کام میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوگا نا، وہ اسی میں لگا رہے گا، اس سے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ موبائل چلانے والے کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، دنیاوی کاروبار کرنے والوں کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں، ہر کسی کی اپنی فیلڈ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت ساری چیزیں چھوڑ کر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی بندگی کی طرف آ گئے۔ اسی لیے ان کو تارک الدنیا و تارک السلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ مزید جب آپ آگے بڑھے تو آگے بڑھنے پر ایک چرواہا ملا۔ اب جب دیکھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اچھے سے کی جائے۔ آپ کے بدن پہ بہت عمدہ شاہی لباس تھا، آپ نے اپنا وہ لباس اس چرواہے کو دیا اور اس چرواہے کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہنے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نکل گئے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات تو صرف اتنی سی، اس میں بھی کافی کچھ سیکھنے کا موقع ہے۔ میں ابھی بیان کروں تو کافی ساری چیزیں ہوں گی، بٹ آپ کو جو اصل بات ان کی ایک بتانی ہے وہ ذرا سنیے کہ یہ ذات کیسی ذات ہے کہ جو وقت کے شہزادے ہیں، جنہوں نے ساری سلطنت چھوڑ کر، مال و دولت کو ٹھکرا کر اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کیا، ان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی جس انداز میں جیسے ریلوے اسٹیشنز ہوں یا بس اسٹینڈ ہو، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم پے کر کے جو ہے نا واش روم یوز کرتے ہیں، پیبل ہوتا ہے وہ، تو پے کر کے جو ہم واش روم یوز کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے پہلے کچھ ہر علاقے میں غسل خانے، حمام ہوا کرتے تھے اور وہاں چارجز پے کرنے ہوتے تھے، اس کے بعد اس غسل خانے میں کوئی بندہ نہا سکتا تھا۔
اب اس زمانے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی تارک الدنیا تارک السلطنت شخص حمام جاتے ہیں۔ حمام والے نے کہا کہ کہاں جاتے ہیں حضرت؟ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے حمام یوز کرنا ہے، غسل خانہ یوز کرنا ہے۔ اس غسل خانے والے نے، اس حمام والے نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہر کوئی ایسے استعمال نہیں کرتا، اس کو استعمال کرنے کے لیے پہلے چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو اس واش روم کو یوز کر سکتے ہیں۔ بات تو صحیح تھی اور اس کا جو رول تھا اس نے بتا بھی دیا، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر، زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حمام والے کو لگا کہ لگتا ہے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے، اس وجہ سے شاید رونے لگے۔ اس نے کہا نہیں نہیں بابا، کوئی بات نہیں ہے، آپ پیسے نہ دیں، آپ ایسے ہی یوز کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے۔ اب ذرا سنیے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو کیا سوچتا ہے میں کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ بیہائنڈ دا ریزن کیا ہے یہاں پر میرے اس رونے کے پیچھے؟ یہ اس بات کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے رویا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا، اس غسل خانے کو یوز نہیں کر سکتا، اس لیے میں رو رہا ہوں؟ نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اس وجہ سے نہیں رویا، دنیا کی وجہ سے نہیں رویا، مال و دولت کی وجہ سے نہیں رویا، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا یہ غسل خانہ، یہ وہ غسل خانہ ہے جہاں امیر، غریب، نیک، گنہگار، ہر طرح کا انسان جاتا ہے، نہاتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں، ہر انسان جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں روکا گیا اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن جنت جو کہ صرف نیکوں کا ٹھکانہ ہے، گنہگار اس میں داخل نہیں ہوگا، صرف نیک لوگ، اللہ والے اس میں جائیں گے، ایمان والا اس میں جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں، گناہ کچھ باقی رہ جائیں اور دروازے پر ہی مجھے روک دیا جائے، اے ابراہیم تو کہاں جاتا ہے؟ اس بات نے، اس سوچ نے، اس فکر نے مجھے بلا دیا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائی، غور کرنے کا مقام، یہی وہ تارک السلطنت، یہی وہ اللہ والے جنہوں نے سارے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کی، اور آج وہ وقت بھی آیا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھے، لیکن وہ بندگی کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر رب ان سے راضی ہو چکا تھا۔ یہ اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے جو ابھی ہم نے اللہ والوں کی صفات اور فضیلتیں سن رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں آیا تھیں، واضح تھیں، لیکن پھر بھی عاجزی کیسی، انکساری کیسی؟ دن رات عبادت الہی میں وقت گزارنے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہیں مجھے جنت میں جانے سے نہ روک دیا جائے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کا قرب پانے والے تھے، وہ تو دن رات ذکر الہی، عبادت الہی کرنے والے تھے، انہوں نے سارے دنیا کے معاملات ترک کر کے صرف عبادت کرنے چلے گئے تھے۔ جب وہ اپنی آخرت کو لے کر اتنے فکر مند ہیں، ہم اور آپ جن سے 5 وقت صحیح سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم اور آپ جن سے وقت پہ زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، ہم اور آپ کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے لیکن اس کو حج کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ اکبر، یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں، یہ یہی کیا ظاہر ہے